نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. ہے کلام مجید میں شمس الدوحا تیری چہرہ نور فضا کی قسم. ہے کلام مجید میں شمس الدوحا تیری چہرہ نور فضا کی قسم. قسم شب تاب معراج یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق و حق نے عظیم کہا تیری خلق و حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور وہ مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و بقا و ادا کی قسم. تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اس رب لم یزل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم شفیع اعظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم سید انس و جان سیاہ لا مکان والی کون و مکان سرور لالا رخا ماہی خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تقا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی شان و ذی احتشام معزز مکرم محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے اور حضور علیہ السلام کے نالین مبارکہ کا توسل اور تصدق ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم آج چودھری محبوب عالم نمبردار ان کے صاحبزادہ ان کے لخت جگر ان کے نور نظر جناب بھائی محمد رضوان ساحل نمبردار ان کی شادی خانہ آبادی کہ اس پروقار محفل میں موجود ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ جو لائٹ یہاں تک آ رہی ہے نا میرے دوست احباب اس سے پیچھے بیٹھے ہوئے اور جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ مجھے سب کے نام یاد ہیں. جتنے مجھے نظر آ رہے ہیں سب کے نام یاد ہیں. تو میں نام لے کے بھی کہہ سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے مہربانی فرمائیں میں نے 15 سے 20 منٹ کے اندر اینڈ کر دیں. تھوڑا آگے تشریف لیں مجھے پتا چلا کہ میرے سامنے دوست بیٹھے ہوئے. بڑی مہربانی محسن سگرا صاحب ہیں بھائی صاحب ہیں جی مہربانی جی بڑی مہربانی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
شکریہ جی آپ نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، نازا ہوں کہ سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں کہ تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ میرے آقا کا نام جو ہے وہ کتنا میٹھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، محمد۔ حضور کا نام لینا تو ہونٹ بھی 2 مرتبہ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، ایسے ہے نا، اتنا سنا نام۔ اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمد، کرتن بعد کرتن، مرتن بعد مرتن، کہ محمد وہ ہوتا ہے جب تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو، جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کا نام ہی ایسا رکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کک سوادنا مصری اندر، کک سوادنا مصری اندر تے کھنڈا می چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجڑ دیاں مٹھیاں، گلاں سجڑ دیاں مٹھیاں۔ رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ، کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو قرآن پاک کی یہ جو آیا مقدسہ شروع ہو رہی ہے، جس کا آگے عنوان صحابہ کرام کی سیرت ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ آپ لوگ پڑھیں، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے توحید، اور دوسرا حصہ ہے رسالت۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ رسالت۔ اور جو حصہ رسالت ہے اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ محمد رسول اللہ، کتنے؟ محمد رسول اللہ۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ ساری عمر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے، ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مہر نبوت مبارک تھی، مہر نبوت مبارک۔ آپ لوگوں نے گھروں میں اس کا عکس بھی دیکھا ہوگا، بیٹھک پہ لگی ہوتی ہے، گھر میں لوگ برکت کی لگا لیتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھو گے محمد رسول اللہ، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ، نیچے محمد ہے، پھر رسول ہے، اور پھر کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب دوستان محترم، کلمہ طیبہ جو ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ آیا، مقدسہ کا آغاز ہوا محمد رسول اللہ، اور حضور علیہ السلام کی مہر نبوت مبارک جو ہے اس میں بھی ہے محمد رسول اللہ۔ دوستان محترم، یہ والی ترتیب جو ہے یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، اتفاقی ترتیب نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور دوستان محترم، وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے محبوب کے ساتھ غلامی والا رشتہ استوار کرو، محبت والا اور عشق والا رشتہ جو ہے وہ استوار کرو۔ جب میرے محبوب کے ساتھ غلامی والا رشتہ استوار ہو جائے گا، محمد کے قدموں میں آنا تمہارا کام ہے، اور محبوب پکڑ کے تمہیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ محمد رسول اللہ، اللہ تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے، حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کریں گے، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، وارفتگی اور عشق کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کریں گے، دوستان محترم اس وقت تک رب کا قرب جو ہے وہ مل سکتا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آ جاؤ میرے محبوب کے قدموں میں، ان کے ساتھ رسالت کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہو جائے گا۔ جب رسالت کا رشتہ استوار ہو جائے گا وہ تمہیں پکڑ کے رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ اس کے علاوہ رب کے قرب کا اور کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور حضور علیہ السلام کا عشق، آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کی ہے، کیسی وارفتگی دکھائی ہے،
جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پر آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا، وہاں پر معاہدہ ہوا اور حضور جو ہے وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ قرآن پاک نے اس کو فتح مبین کہا ہے، کرشا ویسے ہے نا، کیا کہا ہے؟ فتح مبین۔ ظاہری طور پر وہ شرائط جو لکھی گئی لگتا ایسے تھا جیسے مسلمانوں نے کمزوری دکھائی ہے، لگتا ایسے تھا جیسے مسلمانوں نے کمزوری دکھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگی آدمی کی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جا، عمر یہ شرائط کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی، اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا یہ والا جو حضور نے صلح کی ہے نا حدیبیہ کے مقام پر، یہ فتح مبین ہے، یہ واضح رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود کافروں کی طرف سے سفیر بن کے آیا تھا، اہل مکہ کی طرف سے کیا بن کے آیا تھا؟ سفیر۔ جب وہ واپس گیا اس نے واپس جا کے اہل مکہ کو بتایا، اے مکہ والو میں کسرا کے پاس بھی گیا، میں کیسر کے پاس بھی گیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے بڑی سفارت کی، لیکن جو تعلق محمد کا اور محمد کے غلاموں کا محمد کے ساتھ ہے میں نے کائنات میں کہیں دیکھا نہیں ہے۔ جتنی محبت، جتنا عشق حضور کے غلام حضور کے ساتھ کرتے ہیں، محمد کے غلام محمد کے ساتھ کرتے ہیں، کائنات میں کہیں دیکھا نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے پانی منگواتے ہیں، وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی محبوب کے صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اس کو اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اس کو اپنے سینے پہ ملتے ہیں۔ دوستان محترم، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہو کہ میرے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دینا، کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اور جو عاشق ہوتے ہیں نا، جو عاشق ہوتے ہیں، جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہوا کرتا ہے، ان کا اپنا طریقہ ہوا کرتا ہے، ان کے لیے کسی دلیل کی حضرت صاحب ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے، طواف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، اور لگتا ایسے ہے کہ پانی کے حصول کے لیے ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی چڑھ جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اور جس بندے کو، جس صحابی کو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی نہیں نہ ملتا، وہ دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں کے اوپر یوں کر کے ہاتھ مس کرتا ہے۔ عروہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تھوک پھینکوں آپ تھوک پھینکیں، ہر بندہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے نا اس بات کو، اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنا لباب دہن مبارک پھینکتے ہیں، صحابہ کرام اس کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر ملتے ہیں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اپنے بال مبارک کشواتے ہیں نا، حجامت بنواتے ہیں، تو صحابہ اکرام ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تبرک کے لیے اپنے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے نا، ایک غزوہ پورے زور پہ ہو رہا ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، اپنے سامنے تلواریں بجلیوں کی طرح چمک رہی ہیں، آپ کی وہ ٹوپی جو سر کے اوپر لی ہوتا ہے سر کے اوپر، وہ نیچے گر گئی، جب وہ نیچے گری گھوڑے سے نیچے اترے، اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، بھائی گمسان کی جنگ ہے، دشمن سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا خالد بن ولید اس ٹوپی میں کیا ایسی بات ہے کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس ٹوپی میں خاص بات نہیں ہے، اس کی ٹوپی کو، وہ جو ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی کے اندر حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، حضور کا بال، سر کا بال مبارک ہے، جو میں نے تبرکاً اپنی ٹوپی میں جو ہے وہ سلوا کے رکھا ہوا ہے۔
یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ صحابہ کا پیار ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب مکہ المعظمہ گئے، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، لوگوں پر احسانات ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں۔ جب مکہ المعظمہ میں گئے نا، کعبۃ اللہ سامنے ہے، لوگوں نے کہا اے عثمان تمہارے نبی کو تو روک لیا گیا ہے، تمہارے نبی کو روک لیا گیا ہے، وہ تو اس دفعہ طواف کرنے کے لیے آ سکتے نہیں، تو چونکہ کعبۃ اللہ سامنے ہے تمہیں اجازت ہے، تم جاؤ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہو، کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کر سکتے ہو، آپ زمزم پی سکتے ہو، آپ کے لیے اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مکہ والو، تم ہمارے ایمان کی کیفیت کو نہیں جانتے، رب کعبہ کی قسم جس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کی زیارت نہیں کریں گے، عثمان اس کی زیارت، اس کا طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عثمان اس کا طواف، اس کی زیارت نہیں کرے گا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے پتا کیا تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ سبحان اللہ۔ ان کی تو ہر ادا، آقا کی ہر ادا جو ہے ان کے لیے یہ ہر سے جاں ہوا کرتی تھی، ہر عمل جو ہے جو حضور علیہ السلام نے کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حجر اسود ان عمر یعلم انک حجر، بے شک عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، عمر بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں، نوجوان، نام کیا ہے؟ طلحہ بن برہ۔ کیا نام ہے؟ طلحہ بن برہ، نوجوان ہے، 12-13 سال کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کسی نے کہا تھا نا کہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دنوں، کھیڑا بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھڑے نوں، اودی یاد ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس بازار کبھی نہ رول دی، ہن تے رول گئیاں۔ عروہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا طلحہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس کے حضور آپ جانتے ہیں میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا بڑی محبت کرتے ہیں؟ جی بڑی محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرمایا جا اپنے باپ کا نا سر اتار کے لے کے آ، اپنے باپ کا سر۔ دوڑا، سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تیر کمان لگائی ہوئی ہے، تلوار جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، جلدی سے دوڑا اور تلوار کو کھینچا، کھینچ کے سپیڈ لگا دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا دوڑ کے اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ کاٹ کے لا سکتا ہے، لے آئے گا کاٹ کے۔ صحابہ اس کو واپس لے کے آئے، وہ نوجوان صحابی جو ہے بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 مرتبہ اس کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کروا دیں یار۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دن میں 2 مرتبہ حضور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن شام کا وقت ہے، عصر کا ٹائم ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی چارپائی سے اٹھ کے نا اس کے باپ کو علیحدہ کر کے کونے میں، میرے نبی کی آنکھوں کی جھڑیاں ہیں، اس کے باپ کو علیحدہ کیا، اس کو بات کہی، اور اس باپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بیٹے اور باپ کا تعلق ایسا ہوتا ہے۔ حضور چلے گئے، حضرت طلحہ نے اپنے باپ سے پوچھا ابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ باپ نے کہا بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات۔ ابا جی بتائیں کیا بتایا حضور نے؟ منع کیا آقا علیہ السلام نے نہیں بتانا۔ ابا جی ضرور بتائیں۔
حضور کی کیا فرما کے گئے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ شام کو اس کی وفات ہو جائے گی، شام کو اس کی مجھے اطلاع دینا، میں خود اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ عشق جو ہے وہ اپنے راستے خود بناتا ہے۔ اس نوجوان صحابی نے اپنے باپ کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کہتا ہے ابا جی اس میں شک نہیں ہے کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہی نکلتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ میری وفات شام کو ہو جائے گی، لیکن رات کا اندھیرا ہوگا، جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں، وہ منافقین کی گلیاں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور آئیں گے تو یہودی کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ابا جی میری وفات ہو جائے، حضور کو اطلاع نہیں دینی، میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اندھیرا چھا گیا، حضور کے فرمان کے مطابق اس کا جو ہے وصال ہو گیا۔ اس کے باپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور کفن اور دفن اس کا کر دیا۔ وہ جاننے والا نبی آیا، آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ طلحہ کے باپ سے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، بلایا کیوں نہیں؟ طلحہ کے باپ نے کہا اس نے یہ الفاظ کہے تھے شام کا وقت ہوگا، یہودیوں کی گلیاں ہیں، یہودیوں کا محلہ ہے، وہ حضور کو نقصان نہ پہنچائے، میری وجہ سے حضور کو جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کے، آج سارا جہان جو ہے وہ حضور کے روضے پہ جاتا ہے، حضور صحابہ کو لے کے حضرت طلحہ کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت طلحہ کی اپنے عاشق کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کے سب کے لیے یہ دعا کریں یا اللہ اس کی قبر جو ہے اس کو وسیع کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اور آج طلحہ کی قبر پہ دعا کی جا رہی ہے، مولا جب تو طلحہ کے ساتھ ملاقات کرے نا تو مسکراتے ہوئے ملاقات کرنی ہے۔ میرے طلحہ کے ساتھ ملاقات کیسے کرنی ہے؟ مسکراتے ہوئے۔ دوستان محترم یہ ہے صحابہ کا پیار اپنے نبی کے ساتھ، صحابہ کی محبت اپنے نبی کے ساتھ۔ دوستان محترم محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا گفتگو شریک کرنا، کاروبار حیات کرنا، دوستوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی پاسداری کرنا، ہر عمل جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو، حضور کی اتباع میں ہو۔ ابھی شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے، ایک دو باتیں میں نے اصلاحی طور پہ کرنی ہے۔ دوستان محترم ہم جب کوئی رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں خاندان میں بڑے خاندان میں بچے کا رشتہ کرو، مال بھی آئے گا، بازو مضبوط ہو جائیں گے، ایسے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رشتہ تلاش کرو نا تو نہ حسن کو دیکھو نہ مال کو دیکھو، حسن ڈل جاتا ہے مال ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی رشتہ ڈھونڈنا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ڈھونڈنا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں حضور شادی کیسے صحابہ کی فرماتے تھے؟ سادگی کے ساتھ۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ شادی آتی ہے پہلے 15 لاکھ جو ہے وہ قرض اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب قرض اٹھا کے شادی کی جاتی ہے 2 ماہ کے بعد جو ہے وہ علیحدگی ہو جاتی ہے، اور پھر حساب کر کے جو ہے وہ اس نوجوان کو پکا دیا جاتا ہے کہ بھائی تیری شادی پہ خرچ ہوا تھا تو نے چکانا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ حساب کتاب لینے والے بھی آ جاتے ہیں۔ سر ایسے ہوتا ہے، لیکن اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اسلام نے سادگی سکھائی ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا نام لیا میں نے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تہجد کا وضو کرواتے ہیں، تہجد کا وضو، اور یہ ڈیوٹی حضرت بلال سے مانگ کے لی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کے یہ ڈیوٹی ہے، یار تو بڑی خدمت کرتا ہے حضور کی، کوئی رات کو لوٹے بھر کے حضور کے وضو کرنے کی ڈیوٹی ہمیں بھی عنایت فرما دے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو تہجد کا وضو کرواتا. ایک دن میں نے وضو کروایا, حضور علیہ السلام فرمایا اے کعب شادی کیوں نہیں کرتا؟ کیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ خاندان ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ حسن ہے, کوئی چیز پاس ہے نہیں, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے. اگلا دن آیا, پھر تہجد کا وضو کروایا. آقا علیہ السلام نے جب وضو کرنا شروع کیا تو میرے نبی نے فرمایا اے کعب شادی کیوں نہیں کرتا؟ شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ رازدان, وہ دلوں کی باتیں جاننے والے نبی نے فرمایا او کعب تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کعب کہتے ہیں میں نے وہ پہلے دن والی بات دہرا دی, نہ خاندان ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, کون شادی کرے گا میرے ساتھ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کہتے ہیں میں وضو کروا کے گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا یار حضور پوچھتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ عجیب آدمی آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر, حضور جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر دیں. کہتے ہیں تیسرے دن میں وضو کروا رہا ہوں, میرے دل میں ہے کہ حضور مجھ سے پوچھیں, سوال کریں کہ کعب شادی کیوں نہیں کرتا, میں اپنے دل کی بات جو ہے وہ بتا دوں. کہتے ہیں وضو پورا ہو گیا, آقا علیہ السلام نے کوئی بات پوچھی نہیں, کوئی بات نہیں پوچھی. کہتے ہیں کہ وضو کروانے کے بعد باہر جب میرے ساتھ اسلام فرمایا, میری طرف دیکھا, فرمایا او کعب. حضور مسکرائے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا اے کعب شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کرتے, جیسے آپ کی مرضی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں قبیلے کا فلاں سردار جو ہے اس کے گھر میں چلا جا, اسے جا کے گئے کہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے. سبحان اللہ. سردار کی بیٹی, کہتے ہیں حضور کا فرمان, میں گیا دروازہ کھٹکایا, وہ سردار گھر سے نکلا. میں نے کہا حضور نے بھیجا ہے آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. باپ ہمیشہ سوچا کرتے ہیں نہ نہیں کی. میاں بیوی نے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حضرت کعب سے کہا تو جا, میں شام کو حضور کے پاس آؤں گا, شام کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. جب باپ نے یہ کہا اندر سے بیٹی نے سنا, بیٹی نے کہا او غلام ٹھہر جا. عرض کی ابا جان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا تم میرے لیے پریشان ہو نا, میرے لیے پریشان نہ ہو آپ, مجھے اللہ رسول کے حوالے کر دے, وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا اے حارثہ میرے طلحہ نے شادی کرنی ہے, کھجور کی گٹھلی کے برابر جو ہے وہ سونے کا انتظام کرو. کیا دینا ہے؟ اس کا حق مہر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ حق. ہم حق مہر کتنا دیتے ہیں؟ حق مہر لکھنے لگے گی شرعی لکھنے گے. نمبردار صاحب ایسے ہوتا ہے نا, 32 روپے کتنے, یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے 32 روپے. کرنداف صاحب یہ شریعت کا نہیں ہے, وہ شریعت کا نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حق مہر میں پورے باغ بھی دیے ہیں, پورے, اور جو حق مہر میں پیسہ دیا جاتا ہے وہ برکت والا ہے, سلامیوں والا برکت والا, کیونکہ وہاں کاپی لے کے بیٹھ جاتے ہیں 1000 کیا ہے تو کل 1500 لینا ہے, اور 1000 دے کے 1500 کی امید رکھی, ناجائز ہے, سود ہے. کیا ہے؟ سود. نیندر لیتے ہیں نا, نیندر مجھے پتا ہے نا, میں آپ درمیان میں رہتا ہوں, مجھے ساری معاملات مجھے بھی پتا ہے. 1000 روپے کسی نے ڈالا ہے نیندر, اور دوسرا بندہ جو واپس کرنے کے لیے آیا اگر اس نے بھی 1000 ڈال دیا, پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے تیرا دوبارہ ملنے کا پروگرام نہیں ہے, 1500 دیا, 1000 کا 1000 واپس کر دیا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, مطلب میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگلے کہتے ہیں کہ تیرا ملنے کا پروگرام ہے. بھائی یہ نیندر جو ہوتا ہے یہ تحفہ ہے. کیا ہے؟ میرے بھائی یہ تحفہ ہے, واپسی لینے کے چکر میں نہ دیں, خوشی کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہ دیں, کھا پی کے واپس آ جائیں,
مسئلہ کوئی زیادتی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بھائی کو تحفہ دیتے ہیں، تحفہ دن دے کے آئیں، واپسی کا چکر اور واپسی کی امید نہ رکھیں کہ 2000 دیا ہے تو 3000 واپس لینا ہے۔ یہ عجیب کمیٹی بننا شروع ہو گئی ہے، جائز ہے۔ برکت والا پیسہ کون سا ہے؟ حق مہر کا پیسہ۔ حق مہر کا پیسہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ برکت والا ہے۔ اس میں برکت کتنی ہے؟ میں نے ڈاکٹر انور صاحب کو ایک مرتبہ نسخہ بتایا تھا، اور ساحل کو بھی بتا رہا ہوں کہ حق مہر زیادہ دینا۔ ابھی جو بات میں نے کرنی ہے نا، ہو سکتا ہے اس محفل میں بیٹھے ہوئے 5-7 بندے آپ سے رابطہ کریں۔ بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بخار ہو گیا ہے، جس کو ہم ٹائیفائڈ بخار کہتے ہیں، پرانی بیماری ہو گئی ہے، ہڈیوں سے بخار نکلتا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان ایسا کر، اگر کسی خاتون کے پاس حق مہر کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ حق مہر کے روپے لے، اس سے جا کے شہد خرید، اور شہد خرید کے وہ شہد بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا۔ حق مہر کے پیسے میں کتنی برکت ہے؟ بڑی برکت ہے۔ تو مسئلہ میں نے بتا دیا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے مطابق سونے کا انتظام کرو، میں نے اپنے کعب کا نکاح کرنا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حضرت ابو بکر سے کہا ہے، ابو بکر میں نے اپنے کعب کا نکاح کرنا ہے، 2 جوڑے ان کی بیوی کے لیے تیار کرو، 2 جوڑے ان کے لیے تیار کرو۔ سبحان اللہ۔ تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بلایا، فرمایا میں نے اپنے کعب کی شادی کرنی ہے، ایک بکری کا انتظام کرو ولیمہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی شادی ہو گئی، حضور ساتھ گئے، نکال کر کے ہم لے آئے، زور کے وقت جو ہے وہ بکری جو ہے پک کے تیار ہو گئی۔ جتنے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے، میرے آقا نے فرمایا چلو میرے کعب کا ولیمہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی آسانی ہے، کتنی سادگی ہے نا۔ آج کیا ہوتا ہے بھائی؟ دن مقرر کرنے کے لیے آ گئے جناب، کیا کرنے کے لیے؟ دن مقرر، حالانکہ دن پہلے مقرر ہو گئے۔ سرور صاحب ایسے ہوتا ہے نا، دن کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں جناب شادی حال میں اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں ڈیٹ کون سی خالی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ڈیٹ وہاں سے خالی ہوتی ہے وہ ہماری طے ہوتی ہے، رضوان بھائی جان طے ہوتی ہے۔ تو پھر 15 بندے جو ہیں وہ بیٹی والے کے گھر میں کیا لینے آتے ہیں ڈیٹ فکس کرنے کے لیے؟ ایک ڈیٹ وہاں پہ لگی، ان کی 2 ڈیٹیں ایسے وہ لینے کے آتے ہیں بھائی، وہ سوٹ لینے کے لیے آتے ہیں، سوٹ، اور جب واپس لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کوئی پہننے والا تھا۔ وہ خدا کے بندے، تو گھر سے کبھی خرید کے پہن تو یہ پتا چلے کہ مارکیٹ کا بازار جو ہے، مارکیٹ میں قیمت کیا لگتی ہے۔ دوستان محترم، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے سارے بڑے بھائی محبوب بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم علی نمبردار جو ہے ان کی بخشش فرمائے، بڑے بڑے بیٹھ کے اور بیٹھ کے کہتے ہیں جناب پھوپھی ناراض ہے اس کو بلائیں، چاچو ناراض ہے اس کو بلائیں، ماموں جو ہے وہ ناراض ہیں وہ اس کو بلائیں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا، 2 3 4 رشتہ دار جو ہے وہ تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ذرا پتہ چلے گا نا جب ہم بلانے کے لیے آئے۔ کیا بات بھائی یہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کیا بات کہی آپ نے۔ خوشیاں ہیں نا، خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں، ناراضگی تو ویسے ہی اچھی چیز ہے۔ اتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ 3 دن کے اوپر ناراض نہیں رہتا، حرام ہے۔ فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ہماری ناک ہی ٹھیک نہیں ہوتی، ایسی ہوتی ہے نا۔ نور علیہ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس نے اسلام کیا، ساری فیملی شام کو سننے والے بھی ڈرتا تھا، ہم نہیں ہیں تیرے پیچھے۔ اور بھائی یہ ناک جو ہے اس کا خیال نہ کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خیال کریں، حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ ہوتا کیا ہے پھر جناب، ان کو منا کے، پوپھی کو منا کے لیں، امام کو منا، سب کو منا کے لیں، ان کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ دوستان محترم، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ڈھول نہیں بجانا، باجا نہیں بجانا، مہندی ہم نے نہیں کرنی۔ اور بارات جب آتی ہے، نوجوان لڑکیاں سروں سے دوپٹے اتار کے لائن بنا کے وہ جو بارات ہوتی ہے اس کے اوپر کیا پھول پھینک رہی ہوتی ہیں۔ کیا بارات کے ساتھ سارے اندھے ہیں یا سارے بوڑھے ہیں؟ کیا میسج ہے، ماشاءاللہ۔
بعد میں جو تماشا ہوتا ہے سب کے سامنے ہے، کہتے ہیں اجڑ گئے ہیں بھئی پہلے کیوں خیال نہیں کیا؟ کیا بات ہے، سلامت رہو نور اللہ۔ پہلے جو ہے وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ پہلے بیٹی جو ہے اس کے سر کے اوپر بٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں جی، وہاں پہ یہ نہیں کہتا کوئی کہ باجا نہیں بجانا، ڈول نہیں کرنا کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے، خاندان کی ناراضگی سارا خیال ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور پھر دوستان محترم، وہ جو بڑا کہتا ہے کہ میں نے شادی کے سارے رواج پورے کرنے، دادا جی بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی جان خاندان کے سارے رواج پورے کرنے ہیں، اور بھائی اللہ رسول کا رواج جو ہے اس کو پورا کرو۔ خاندان کے رواج کیا ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول نے ہمیں آسانی کا راستہ دیا ہے۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عجیب ہو رہے ہیں، آخری بات کر لیتے ہیں۔ نوجوان صحابیاں شادی ہوئی ہے، شب زفاف ہے، پہلی رات اپنی بیوی کے پاس گزاری ہے۔ صبح کے وقت علی الصبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے دی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے لیے بلایا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے فلاں آ جاؤں گا۔ وہاں پہ بہانہ، وہاں پہ ٹائم پاس، وہاں پہ تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت بلال نے آواز دی، غسل نہیں کیا کہ کہیں حضور کے بلاوے میں دیر نہ ہو جائے، ویسے ہی کود آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بھیج دیا، صف بندی ہو گئی، مقابلہ ہوا، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ صحابی جو ہے ان کا جسم اقدس جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے اور پڑا ہوا ہے۔ دوبارہ ملاحظہ کیا صحابہ نے، وہاں پہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ دیکھا موجود ہے اور تازہ پانی جو ہے وہ جسم سے یوں گر رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آ کر اس کی نام کیا ہے؟ حضرت حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہوا ہے کہ حضرت حنظلہ شہید ہوئے، ان کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے دیکھا، لاش کو ان کی کو دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد غائب ہے، پھر موجود ہوئی، اور پانی کے تازہ پانی جو ہے ان کے جسم سے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بات یہ ہے کہ کل میرے حنظلہ کی شادی ہوئی تھی، میں نے بلایا، اس نے غسل بھی نہیں کیا، اور بغیر غسل کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، شہید ہو گیا۔ رب کائنات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے حنظلہ کو غسل کرواؤ، میرے حنظلہ کو کیا کرواؤ؟ غسل کرواؤ۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت حنظلہ کون ہے؟ غسیل الملائکہ۔ کیا ہے غسیل الملائکہ؟ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے جو ہے وہ غسل کروایا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ جو عظیم الشان محفل سجائی گئی، اور اگلی بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ جو جتنی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، جتنی دیر سے تلاوت شروع ہوئی ہے، ذکر اذکار شروع ہوا ہے، نعت خوانی شروع ہوئی ہے، اور دعا کے اینڈ تک جب تک اپنے گھروں کو ہم نہیں چلے جائیں گے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ نور اللہ اپنی طرف سے کہہ کے چلا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے میری صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرا کرو نا تو وہاں سے فرتا ہو، وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا وہ جگہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور بھائی محمد رضوان ساحل صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ زمینی آسمانی بلیا سے محفوظ فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور جس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کے نام کی اور حضور کی محفل کی یہ خوشی منا کے اپنے اس بابرکت اور ایک نیک کام کا آغاز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی صدقائے آلِ رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما مولا تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذکر خیر کے توسل سے بھائی رضوان صاحب کو کروٹ پر خوشیاں عطا فرما مولا خوشیوں سے ان کے گھر کو بھر دے اپنا خصوصی کرم فرما خصوصی احسان فرما مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تیرے محبوب کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے مولا تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ دے کے کہتے ہیں مولا بھائی صاحب کو خوشیاں عطا فرما ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے ان کے والد محترم کی خیر فرما ان کے بھائیوں کی خیر فرما پورے خاندان کی خیر فرما الہی اس خاندان کو شریروں کے شر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما خیر و برکت عطا فرما خوشیاں نصیب فرما اتنے دوست احباب آئے سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما الہی اس مبارک موقع پر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن مسلمانوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما اپنا خصوصی کرم فرما جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما مولا جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما الہی تمام مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنا تعلیم کے میدان میں کامیابیاں عطا فرما بھائی ظفر صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کہا ہے مولا ان کے بیٹے کو تعلیم کے میدان میں کامیابیاں عطا فرما مولا اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اپنا خصوصی کرم فرما احسان فرما الہی جو دعائیں مانگ لی ان کو بھی قبول فرما لے جو دلوں میں چھپی ہوئی ہیں مولا ان کو بھی قبول فرما لے ربی غفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم آمین